بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ذکری مذہب کی کیا حقیقت ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ذکری مذہب کے ماننے والے لوگ کون ہیں۔ ناظرین محترم، ذکری مذہب کی تعریف صرف اور صرف 450 سال پر محیط ہے۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کو تشکیل میں آئے ہوئے چند سو سال ہی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو سب سے جدید مذہب جو دنیا میں آیا تھا وہ سکھ مذہب تھا، یعنی اس سے پہلے صرف سکھ مذہب بنا تھا۔ اس کے طریق 550 سال سے بھی زیادہ نہیں ہے، یعنی ان دونوں کا آپس میں 100 سال کا صرف فرق ہے۔ لیکن جہاں تک مذہب کی بات ہے تو یہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ ذکری مذہب جو ہے یہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں اس وقت پایا جاتا ہے۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ذکری مذہب کیا ہے، اس کے عقائد و نظریات کیا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، وہ کون سا عقیدہ ہے رکھتے ہیں، وہ کون سا عقیدہ ہے جو ان کو مسلمانوں سے خارج کرتا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے اس ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ ناظرین محترم، ذکری مذہب کی بنیاد سید محمد جون پوری نے رکھی تھی، جو 9 ستمبر 1425 عیسوی کو جون پور انڈیا میں پیدا ہوا۔ ذکری مذہب کی تاریخ کی بات کی جائے تو اتنی پرانی نہیں، لیکن ان کے نزدیک ان کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے۔ اس وقت ذکری مذہب کے روحانی پیشوا تربت کے سید عیسیٰ نوری کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے ذکری مذہب کے متعلق اپنی ایک تفصیلی کتاب بھی تحریر کی ہے، جس میں انہوں نے ذکری مذہب کی تعریف لکھی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ذکریوں کے نزدیک یہ لوگ مسلمان ہیں، اور اسلام میں جس طرح 2 فرقے موجود ہیں اسی طرح ذکری بھی اسلام کا ایک فرقہ ہے، یہ ان کے مطابق۔ لیکن یہ لوگ کس طرح اسلام سے خارج ہوتے ہیں اور ان کے بعد عقائد کو بھی ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں یا کسی اور مذہب کو ماننے والے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم ذکری مذہب کی تاریخ اور اس کی روحانی گروہ جو ہے، جو روحانی گروہ تھا ترقی جس وجہ سے کیا ہے، سید محمد جون پوری کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں تاکہ آپ کو ان کے طریق کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ جہاں تک ذکری مذہب کے طریق کی بات ہے تو سید عیسیٰ نوری جو اس وقت ذکری مذہب کا روحانی پیشوا ہے، اس نے اپنی کتاب ذکری تاریخ، مختصر تاریخ اور تعارف میں لکھا ہے کہ 18ویں صدی عیسوی میں خان آف کلات خان نشیر اول نے مکران جون اس وقت ذکری ریاست تھا اس پر حملہ کیا تھا، جس میں اس نے ریاست کے دارالخلافہ تربت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ذکری مذہب کے ماننے والوں کا قتل عام بھی کیا، اور ان کا علم جو کتابوں کی شکل میں موجود تھا اس کو جلا دیا تھا۔ ناظرین، ذکری مذہب کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام، جن کا پوری امت مسلمہ انتظار کر رہی ہے، وہ 1425 عیسوی میں سید جون پوری کی شکل میں اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہ لوگ اس کو اپنا پیشوا اور اس سے جو منسوب چیزیں ہیں، جو خرافات ہیں، ان کو مقدس مان کر اس کو پیغمبر کے درجے تک فائز سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا کلمہ بھی مختلف ہے، نماز کا طریقہ اور اوقات بھی مختلف ہیں، اور اسلام میں بنیادی ارکان حج، زکوٰۃ، روزہ کی بھی وہ منکر ہیں۔ اور اس کی تفصیلات میں تفصیل میں ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو روحانی پیشوا سید محمد جون پوری ہے، ان کی لکھی تاریخ کے مطابق سید جون پوری بھارت کے شہر جون پور میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور ان کے مطابق ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔
जिन्होंने इनका नाम मोहम्मद रखा। और सैयद ईसा नूरी अपनी किताब में लिखता है कि ज़िक्री मज़हब में लोग 3 फ़िरक़ों में तकसीम हो चुके हैं। एक फ़िरका जो है अपने आप को ज़िक्री मज़हब कहलाता है। सैयद मोहम्मद जौनपुरी को अपना मेहदी मानता है, यानी मेहदी मानता है। दूसरा ग्रुप सैयद मोहम्मद को मेहदी तो मानता है, लेकिन इनके नज़दीक ये सैयद मोहम्मद जौनपुरी नहीं थे जिनको ज़िक्री मानते हैं, और ये ग्रुप महदाविया के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, तीसरा फ़िरका महदाविया ज़िक्री ग्रुप कहलाता है, जिसका मानना ये है कि ये महदावी और ज़िक्री दोनों एक हैं, जिनका रूहानी पेशवा सैयद ईसा नूरी हैं। और ज़िक्री वाहिद मज़हब है जिनका पैगंबर पंजाबी किताब फ़ारसी और उम्मत जो इनकी है वो बलोच है, यानी उम्मत जो इनकी है ज़िक्री फ़िरके वगैरह की वो बलोच है, सारे लोग बलोच। और ज़िक्री फ़िरके के पैरोकार नमाज रोज़ा के मुनकर हैं, और ये लोग हज का भी इनकार करते हैं, बल्कि ये लोग हज की इबादत के मुकाबल बलोचिस्तान कोह मराद पर अपनी इबादत करते हैं, जो इनके लिए हज की तरह है, इनके लिए खाना काबा की तरह है, जिसके लिए तमाम मर्द औरतें बच्चे पैदल कई 100 किलोमीटर का सफ़र करके कोह मराद पर पहुंचते हैं। और ज़िक्री मज़हब के अक्सर पैरोकार बलोच हैं। इनकी ज़्यादा तादाद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों मकरान, लसबेला, खुजदार, कोल्लू और साहली समंदर पर मशहूर है। ज़िक्री मज़हब कोई तबलीगी मज़हब नहीं है, इसलिए ये लोग अपने मज़हब की किताबों को किसी के सामने शो नहीं करते, बल्कि इनको छुपा कर रखते हैं, जिस तरह अस्माइली फ़िरके के लोग करते हैं। नाज़रीन, मोहतरम सैयद मोहम्मद जौनपुरी के एक मरीद का नाम मुल्ला मोहम्मद अटकी था, और इसने सैयद मोहम्मद जौनपुरी के इमाम मेहदी होने के दावे को प्रमोट किया, यानी फैलाया, और इसको मज़हब की शक्ल दे दी। फिर इसने खुद भी इमाम होने का दावा किया, फिर उसके बाद उसने नबुव्वत का भी दावा किया, और आखिर में ख़ातमुन नबीय्यीन होने का भी दावा किया। तौबा नऊज़ु बिल्लाह। और ज़िक्री मज़हब के बावजूद और ज़िक्री मज़हब के वजूद में आने का सबब दरअसल ये बना कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी की वफ़ात के बाद इनके जो मरीद थे वो तितर बितर हो गए, और बाद में वापस जौनपुर हिंदुस्तान का रुख किया, जो सैयद मोहम्मद जौनपुरी के साथ हिजरत करके बलोचिस्तान आए थे, और बाद दीगर इलाकों में ये लोग बिखरना शुरू हो गए। इन्हीं मरीदीन में से एक मरीद मुल्ला मोहम्मद अटकी बलोचिस्तान के रास्ते ईरान में जा निकला, और ईरान के इन इलाकों में इस वक्त अस्माइली शिया का फ़िरका था। बातनिया इसकी आबादकारी थी। ये लोग सैयद कहलाते थे, और मुल्ला मोहम्मद अटकी ने जब बातनिया को लोगों से बात की, यानी बातनिया के लोगों से बात की अपने फ़िरके की, और फिर बातनिया और महदाविया फ़िरके के कायद व नज़रियात का आपस में मिक्सचर, यानी एक ही बन गया, वो मिक्सचर मिलाप हुआ, तो ज़िक्री फ़िरके ने जन्म लिया। और मुल्ला मोहम्मद अटकी अपने आप को मेहदी आखिर ज़मान का जानशीन कहलवाता था, और सैयद मोहम्मद जौनपुरी के मरीदीन जो थे इनको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल करार देते। इन लोगों का कलमा अलग है, और नमाज जिसको ये लोग ज़िक्र कहते हैं वो भी अलग है, और वो अपनी इबादत खानों को मस्जिद नहीं बल्कि ज़िक्र खाना कहते हैं, जिसमें किसी भी गैर ज़िक्री को जाने की इजाज़त नहीं, और ना ही ज़िक्री मज़हब के लिटरेचर को किसी भी गैर ज़िक्री के साथ शेयर किया जाता है। और इसके साथ साथ ये लोग ज़कात के भी इनकारी हैं, और इनके नज़दीक ज़कात का मतबादल वो पैसा है जो हर शख्स अपनी आमद का 10वां हिस्सा, यानी अपनी आमदन का 10वां हिस्सा अपने रूहानी पेशवा को देता है, और इनके नज़दीक अपने रूहानी पेशवा को पैसे दे देना ही इनके गुनाहों की बख्शिश है, जो एक बदअकीदा अमल है।
ان کی عبادت کا خاص ایک حصہ چوپان کہلاتا ہے، جس میں ذکری مذہب کے لوگ گول دائرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے درمیان ایک شخص اونچی آواز میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سید جون پوری کو یہ لوگ اپنا امام مہدی مانتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں اور دائرے میں موجود لوگ اونچی آواز میں انہی کلمات کو دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، اور چوپان ان کی مرکزی عبادت کہلاتی ہے۔ ناظرین محترم، ذکری مذہب جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا بھی انکاری ہے اور نماز کی جگہ ذکر خانے میں مختلف اوقات میں اپنا خود ساختہ ذکر کرتے ہیں۔ ان کے علاقے یعنی تربت جہاں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں مسلمانوں کو نمازی کہا جاتا ہے، یعنی وہاں ان کے لوگوں کو نمازی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے مطابق یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اس لیے ذکری کہلاتے ہیں، اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس لیے وہ بھی نمازی کہلاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی جگہ یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے روزے رکھتے ہیں، اور ذی الحج جو ہے حج بیت اللہ کی جگہ 27 رمضان مبارک کو تربت کوہ مراد میں جمع ہو کر مخصوص عمل کرتے ہیں، جو ان کے مطابق بیت اللہ کا جس طرح حج ہوتا ہے حج کے برابر وہ ثواب بھی حاصل ہوگا، نعوذ باللہ۔ یعنی کل ملا کر بات یہ ہے، یعنی نتیجہ یہ ہے کہ ذکری مذہب اصل میں چند مخصوص رسم و رواج اور خرافات کا نتیجہ ہے۔ تربت میں موجود ایک پہاڑی کا نام کوہ مراد ہے، جو کہ ذکری مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت مقدس تصور کی جاتی ہے، اور ان کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں سید محمد جون پوری نے قیام کیا تھا، اور ذکری لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان میں اور مسلمانوں میں بہت ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ تربت رہے ہیں؟ کبھی آپ کا ذکری فرقے سے واسطہ پڑا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہے؟ اگر آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مانعنا للملامین۔ بہن بھائی اور بیٹی، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سچی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔